السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار
کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، یہ فرمان خدا گے مانگ رول والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہو کہ اس دنیا سے میں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے چلی جاؤں، اللہ کو راضی کر کے چلی جاؤں، اللہ سے صلح کر کے چلی جاؤں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے چلی جاؤں، صاف ستھری زندگی گزار کر کے چلی جاؤں، علماء فرماتے ہیں وہ عورت دو کام کر لے، وہ عورت دو کام کر لے۔ نمبر ایک، درود شریف زیادہ پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ درود شریف پڑھو گے نا، آپ گناہوں سے بچے رہو گے، غیبت سے بچے رہو گے، جھوٹ سے بچے رہو گے، دھوکے سے بچے رہو گے، تانے سے بچے رہو گے۔ یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہ انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کیا بہتر ہو کہ ہم درود شریف میں لگ جائیں، ہمیں فضول بات کا وقت ہی نہ ملے، غیبت کا وقت ہی نہ ملے، جھوٹ بولنے کا وقت ہی نہ ملے، اور کسی کی برائی کرنے کا، عیب بیان کرنے کا، تانے دینے کا، غفلت کا ہمیں وقت ہی نہ ملے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کا اہتمام کرو۔ آج کی مجلس میں یہ عاجز کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، درد دل سے سننا، عمل کرنے کی نیت سے سننا۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اگر آپ عمل کرنا شروع کر دو گی نا تو 2-3 دن بعد سے اس عاجز کو آپ دعائیں دینا شروع کرو گی، اور ہر بات کو آپ نوٹ کریں۔ میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، آپ اپنی اصلاح کے لیے سنیں۔ یہ باتیں ہمیں کام آئے گی، یہ باتیں ہمیں اللہ سے جوڑے گی۔ اصل مقصود بیان کا ہونا مقصد نہیں ہے، میرا اور آپ کا جمع ہو جانا مقصد نہیں ہے۔ یہاں آ کر میں بھی توبہ کروں، اپنی زندگی کو چینج کروں، رجوع اللہ اور انابت اللہ کروں، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو چینج کرو، رجوع اللہ کرو،
इनाबत इल्लाह करो, अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको दुनिया में चैन, सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान नसीब फरमाएंगे और अल्लाह ताला पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमाएंगे। मौत भी बड़ी शानदार आएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। तो बात ये चल रही थी जुबान पर से। जुबान अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस जुबान से दिल जीते भी जा सकते हैं और इस जुबान से दिल चीरे भी जा सकते हैं। बड़े खुश नसीब है वो हजरात जो दिल जीतने का काम करते हैं और बड़े बदनसीब हैं वो हजरात जो दिल चीरने का काम करते हैं। दिल जीतने वाले अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी के महबूब, अल्लाह की मखलूक के महबूब वो महबूब हो जाते हैं और दिल चीरने वाले अल्लाह और उसके नबी की नजर से भी गिर जाते हैं और मखलूक की नजर से भी गिर जाते हैं। इसलिए फरमाया हमेशा मीठा बोलो, मीठा बोलो, तीखा ना बोलो, कड़वा ना बोलो, बद मिजाजी से न बोलो, बद अखलाकी से न बोलो, मिजाज की सख्ती से न बोलो, नरम हो जाओ, नरम हो जाओ, अपने अंदर नरमी पैदा करो। वो बहुत से लोग जिनका रमजान में इंतकाल हुआ, रमजान में मैं उनके घरों पर गया, उनसे मुलाकात के लिए गया, उनकी फैमिली वालों के पास गया और मैंने मालूम किया कि आपके घर वालों के अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको रमजान अता फरमाया। हर एक ने मुझे मुत्तफका तौर पर एक जवाब दिया, हर एक ने, एक को छोड़कर हर एक ने मुझे एक जवाब दिया। कहा मौलाना असल बात यह है हमारे घर वाले बड़े नरम थे, बड़े भोले थे और दुनिया तो कह रही थी चालाक बनो, चालाक, वरना लोग खा जाएंगे और तुम दुनिया में सही मानों में रह नहीं सकते, लोग तुम्हें बना जाएंगे। लेकिन हमारे घर वाले भोले थे, अल्लाह ने मौत के वक्त भोलपन का मामला कर लिया। और जो चालाक होते हैं ना वो याद रखें, अगर अल्लाह ने मौत के वक्त चालाकी का मामला कर लिया तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए दुनिया वालों की बात में ना आओ, हम तो मरने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह के पास जाने वाले लोग हैं। ये दुनिया की जिंदगी तो वक्ती है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, नरम मिजाज बनो, नरम मिजाज बनो, नरम मिजाज बनो। मीठी जुबान वाले की मिर्चियां भी बिक जाती है, मीठी जुबान वाले की मिर्चियां भी बिक जाती है और कड़वी जुबान वाले का तो शहद भी नहीं बिकता, कड़वी जुबान वाले का तो शहद भी नहीं बिकता। अच्छा, इस जुबान में हड्डी नहीं, जुबान में हड्डी नहीं, दिल में भी हड्डी नहीं। फरमाया कि जुबान में हड्डी नहीं और दिल में भी हड्डी नहीं और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। इसलिए फरमाया कि नरमी इख्तियार करना बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहली चीज खामोश रहो, ज्यादा मत बोलो, खामोश रहो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं आज तक तो बहुत बोल करके देखा, जरा 10 दिन खामोश रह करके देखो, 10 साल से ज्यादा मजा आएगा। 10 दिन खामोश रह करके देखो। हमने बोलने का मजा चखा, हमें चाहिए हम जरा चुप रहने का मजा भी चख करके देखें। आंखें खुली रखने का मजा चख करके देखा, जरा आंखें बंद रखने का मजा चख करके भी देखें। व्हाट्सएप का, मोबाइल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का मजा चख करके देखा, जरा अल्लाह के कुरान का मजा चख करके भी देखें। रातों में मीठी नींद के सोने का मजा चखा, जरा रात की कब्र की मीठी नींद की फिक्र करें और रात में अपने अल्लाह से बातचीत करने का मजा चख करके भी देखें। यूं फरमाया ये फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख। ए इंसान, अभी तक तूने दुनिया की फिक्र की, नतीजा क्या निकला? तू परेशान हुआ। तू 2 काम बनाने गया, 4 काम बिगड़ गए, 4 काम बनाने गया, 8 काम बिगड़ गए। तेरी जिंदगी तलखियों का शिकार हो गई। घर वुसअत के बावजूद तुझे तंग लगने लगा। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख। छोड़ कर अपने फिक्र सारे, जिक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। ए इंसान, जब सबको अपना करके देखा तो धोखा खाया है, पछताया है, नादिम हुआ है, शर्मिंदा हुआ है। अब रब को अपना करके देख, अब अल्लाह को अपना करके देख। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला,
جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی ہو گئی تھی, اللہ رابعہ بصریہ کے ہو گئے. فرمایا کہ ایسے زیڈ تک جو بھی اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے بھی ہو جائیں گے. ہمیں چاہیے ہم توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف آ جائیں, انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی آخرت بھی سورے گی. بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں, زیادہ نہ بولیں, خاموش. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اللہ اکبر. یہ پیارے نبی فرما رہے, اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ فرما رہے, جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام چلایا. یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ چرندے, یہ پرندے, یہ درندوں کو بنایا, یہ پیارے نبی کے صدقے میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا, اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیارے نبی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. وہ پیارے نبی فرماتے ہیں من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. یعنی ایمان والا خاموش رہے اور اس کو نجات نہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا. سورج صبح کی جگہ رات میں نکل سکتا ہے لیکن نبی کی بات کا ایک جملہ آگے پیچھے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ہم لوگ سب تو نجات چاہتے ہیں, کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں. آپ اللہ والوں کو دیکھو, آپ کو خاموش ملیں گے, بات کرتے ہوں گے, کام کی بات کرتے ہوں گے, اچھی بات کرتے ہوں گے, فضول بات نہیں کرتے ہوں گے. فرمایا من سکت سلیما ومن سلیم نجا, جو خاموش رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. حیات الصحابہ میں ہے, ایک صحابی فرماتے ہیں میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا. کیا عمل دیکھا؟ آپ تو حاضر ہوا کرتے تھے نا, کیا ادا دیکھی, کیا خاص بات دیکھی, ہمیں بھی بتائیے, ہم بھی ہمارے نبی کی نقل اتارنا چاہتے ہیں. عجیب بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا. حالانکہ صحابہ بھی خاموش رہتے تھے, بیان کرنے والے خود صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا. آج تک جو لوگ بھی پچھتائے ہیں نا وہ بول کر ہی پچھتائے ہیں, خاموش رہ کر کوئی پچھتایا نہیں ہے. اس لیے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول. اچھا, جو بھی جملہ زبان سے نکلتا ہے سب ریکارڈ ہو جاتا ہے, سب محفوظ ہو جاتا ہے, سب پورا فرشتے لکھ لیتے ہیں. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. انسان جو بھی کام کرے, جو بھی جملہ بولے, فوراً لکھ لیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, احساس عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے, ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالی تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا. ہم دور والے سے دوستیاں کر رہے ہیں, دور والے کو دل میں جگہ دے رہے ہیں. میرے رب بہت قریب ہے, سارے خزانوں کا مالک بہت قریب ہے. ہمیں زندگی دینے والے اللہ. یحییکم, ہمیں زندگی کس نے دی؟ فرمایا اللہ نے دی. وَيُمِيتُكُمْ, ہمیں موت کون دے گا؟ فرمایا کہ اللہ دے گا. وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ, موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ کرے گا. اس پر ہمارا ایمان ہے, اس پر ہمارا یقین ہے.
کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جائیں گے, کوئی جلا کر کے راکھ نہیں ہو جائے گا, ہم مٹی نہیں ہو جائیں گے, میرا اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. وہ ایک ناپاک قطرے سے روزانہ پوری دنیا میں کئی انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے, وہ آسمانوں کو بغیر ستون کے ٹھہرا سکتا ہے, وہ پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے, وہ ہر ایک کی شکل و صورت کو الگ الگ بنا سکتا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ کو الگ الگ بنا سکتا ہے. کیا وہ اللہ مجھے اور آپ کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ فرمایا ضرور پیدا کرے گا. حساب کتاب کا دن آئے گا, میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, حساب کتاب دینا پڑے گا. میری دینی ماؤں بہنوں, مرنا بھی ہے, صرف مہینے کی گھر کی خرچی نہیں چلانی ہے, آگے بھی کوئی لائف ہے, آگے بھی کوئی زندگی ہے. صرف گھر کو صاف نہیں کرنا, یہ گھر گندا ہو آپ کے شوہر ناراض ہوتے ہیں, یہ دل گندا ہو رب ناراض ہو جاتا ہے. گھر کی صفائی کے لیے وقت نکالتے ہو, گھر صاف ہو جاتا ہے. دل کی صفائی کے لیے وقت نکالو, یہ دل بھی صاف ہو جائے. قیامت کے دن نہ ہمیں ہمارا مال کام آئے گا, نہ ہمیں ہماری اولاد کام آئے گی. میری دینی ماؤں بہنوں, نہ آپ کو آپ کا شوہر کام آئے گا, نہ آپ کو آپ کے بچے کام آئیں گے, نہ آپ کو آپ کے ماں باپ کام آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آپ مضمون تو دیکھیں, خلاصہ یہ ہے ہر ایک دوسرے سے بھاگتا پھر رہا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اللہ کا جلال ہوگا, اللہ کا غصہ ہوگا, اللہ کا رعب ہوگا, اللہ کا دبدبہ ہوگا. سب لوگ ختم ہو چکے ہوں گے. ایک وقت آئے گا سب مر جائیں گے, سب کا انتقال ہو جائے گا, صرف اللہ باقی رہیں گے اور ملک الموت باقی رہے گا. ملک الموت, اس وقت اللہ کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے. اس وقت ملک الموت بھی دھڑام سے گرے گا. اب کون باقی؟ فرمایا کل من علیہا فان. ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ اس اللہ کو ناراض کر کے کہاں جاؤ گے؟ ساری زمین اللہ کی ہے. ابا ناراض ہو, باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. شوہر ناراض ہو, شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. اللہ ناراض ہو, فرمایا اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے. بہت سی مرتبہ اس زبان سے انسان کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے, اور کبھی کبھار کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. کتنی اہم چیز ہے. 70 سال کا مندر کا پجاری 10 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ لے, ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی. یہ زبان. میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں, بڑی محبت ہے, شوہر نعوذ باللہ 3 مرتبہ طلاق بول دے 10 سیکنڈ میں, ہمیشہ کے لیے دونوں الگ. اور نکاح کے موقع پر ہاں کہہ دے, ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال. اللہ اکبر کبیرہ. کیا زبان کی تاثیر ہے. ایک 70 سال کا تہجد گزار اگر 10 سیکنڈ میں نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے, ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم. اس لیے فرمایا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. ہمارا بچہ ہے 5 سال کا, اپنا خود کا بچہ, کہا بیٹا یہاں تجھے چاکلیٹ دیتا ہوں. امی نے کہا بیٹا یہاں, اور وہ بیٹا آیا اور اس کی ماں نے چاکلیٹ نہیں دی. شریعت کہتی ہے کہ اس کی ماں نے بہت بڑا گناہ کیا. کیوں؟ زبان کی اہمیت ہے. زبان کوئی فضول چیز نہیں ہے. حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا ڈاکوؤں کے سردار تھے, غفلت بھری زندگی تھی. پھر رب کریم نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی, قرآن کریم کی ایک آیت سنی, دل پہ لگی, دل کی دنیا بدلی, زندگی ایسی چینج ہوئی کہ ولیوں کے سردار جیسے ہو گئے. حالات زندگی میں لکھا ہے, جو بھی بولتے تھے ڈائری میں محفوظ کرتے تھے, جو بھی بولتے تھے.
शायद जुमा के दिन असर के बाद डायरी खोलते थे और देखते थे ये पूरे हफ्ते में हमने कितनी बातें बोली है, क्या सही था, जो सही होता शुक्र अदा करते, गलत होता इस्तिगफार करते, अल्लाह से माफी मांगते और अपने आप को कोसते कि तू क्या जवाब देगा अल्लाह को इस पर। आप अंदाजा लगाएं कितना कम बोलते होंगे कि लिख सकते थे। हम तो लिखने जाए तो बच्चों के लिए शायद नोटबुक की क्लास हो जाए, उनकी ट्यूशन और स्कूलें बन हो जाए। हम तो बोलते ही ज्यादा है, हमें तो पता ही नहीं है कि अल्लाह कोई सुन भी रहा है और फरिश्ते कुछ लिख भी रहे हैं, ये सब कुछ महफूज भी हो रहा है। जैसे अभी ये मंगरोल में मस्तूरात में बात हो रही है साथी लोग महफूज कर रहे हैं तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह ताला का निजाम है, फरिश्ते हमारे साथ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, महफूज हो रहा है और अल्लाह ताला तो सब सुन रहे हैं। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह तबारक व ताला तो बड़े सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले, सब सुनते हैं। अल्लाह ताला समीअ है, हर एक बात सुनते हैं। अल्लाह ताला बसीर है, हम में से हर एक को देखते हैं। अल्लाह ताला खबीर है, हम में से हर एक चीज के बारे में और हम में से हर एक के अमलों के बारे में अल्लाह ताला बाखबर है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह पूरी तरह उससे बाखबर है। तो बात ये चल रही थी, मजाक में झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है, गुनाह सगीरा नहीं। नमाज का छोड़ देना गुनाह कबीरा है, शराब पीना गुनाह कबीरा है, जिना करना गुनाह कबीरा है, जुआ खेलना गुनाह कबीरा है और पर्दे का न करना ये गुनाह कबीरा है। यूं फरमाया इसी तरह मजाक में झूठ का बोलना ये गुनाह कबीरा है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, आज की मजलिस में इस बात की नीयत करो कि इंशाअल्लाह ज्यादातर खामोश रहेंगे। अच्छा, एक और बात भी है हदीस शरीफ में, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि बोले तो अच्छा बोले वरना खामोश रहे। बोले तो अच्छा बोले, भली बात बोले, वरना क्या करें? फरमाया वरना खामोश रहे। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। मेरी दीनी माओ बहनों, ये जुबान इसकी सही इस्तेमाल करना चाहिए, बतौर खास अपने आप को गीबत से बचाना चाहिए। आज अक्सर औरतें परेशान हैं। अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से कुछ वक्त से दुनिया घुमा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं, लोग बहुत परेशान हैं, उसमें मस्तूरात बहुत ज्यादा परेशान है। और औरतों की परेशानी की बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं कि उनके पास मकान नहीं है। जो अरबोपति है वो भी परेशान, जो झोपड़े में रहती है वो भी परेशान है। दो वजह है उसकी। नंबर एक, रात सोने से पहले अपने शोहर के साथ मिल करके अपनी भाभी की, देरानी की, जेठानी की, ननद की, पड़ोसनों की और शोहर के माँ बाप की गीबत करती है 15 मिनट रात सोने से पहले। और ये गीबत अल्लाह को बड़ी नापसंद है। कुरान करीम में जितने संगीन वईद गीबत के बारे में आई, शायद किसी और चीज के बारे में नहीं है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमुह वत्तकुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीर। खुलासा यह है, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना पसंद करता है? एक तो इंसान में भी भाई, भाई में भी मुर्दार पसंद करता है? तो कहा ना, फरमाया गीबत का करना तेरे रब के नजदीक इससे भी बुरी चीज। अल्लाह से डरो। अलगीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत तो जिना से भी ज्यादा सख्त चीज है। हालांकि जिना कितनी खतरनाक चीज है, अल्लाह की नजर से गिराने वाली चीज है, लेकिन आका फरमाते हैं कि जिना से भी ज्यादा अगर कोई सख्त चीज हो तो वो गीबत है। अल्लाह करे कि हम अपनी नजर की हिफाजत करें, अपने आप को बचाएं, बुरा देखने से बचाएं, नामहरमों से बचाएं। जीना बड़ी खतरनाक चीज है। यूं फरमाया, जो जीना करने वाला मर्द हो या जो जीना करने वाली औरत हो, अल्लाह शबे बरात में भी उसकी मगफिरत नहीं फरमाता।
اتنے ناراض ان سے، اور ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن اتنی خطرناک بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ ان کو ایک طرف رکھ کر کے ایسے پتھر مارے جائیں کہ وہ پتھر اتنے کھائیں کہ وہ مر جائیں، ان کو سنسار کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں شریعت کا غصہ دیکھیں، آپ جذبہ دیکھیں۔ اللہ بڑے رحیم ہے لیکن زنا سے بہت سخت ناراض ہے۔ عجیب و غریب باتیں کر دی، سخت وعید سنا دی۔ اللہ کو بڑی ناپسند چیز ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا۔ ارے ہمیں پتا چلے کہ کوئی آدمی ہمارے بچے کے بارے میں بات کرتا ہے، کیا دل پر گزرے گی؟ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سن رہے کہ تم میری بندی کے بارے میں بات کر رہے، اللہ ناراض ہو جاتا۔ غلطی کس کے اندر نہیں ہے؟ عیب سے کون پاک ہے؟ دنیا میں کون حور ہے؟ سارے انسان ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے۔ معاف کرنا، درگزر، اسی لیے شروع میں نے خاموشی کی فضیلت بیان فرمائی، اسی لیے اس کی تمہید باندھی کہ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آئے، ہمیں ایک نتیجے پر آنا ہے۔ صرف بیان ہوا، بیان اچھا ہو گیا، ہمیں پسند آیا، نا 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 نا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ایک بات میری بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا میری دینی ماؤں بہنوں، بیان ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، ہمیشہ اچھا ہوگا۔ کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، یار دین کی بات تو اچھی ہوتی ہے نا، بری ہوتی ہے کیا کبھی کوئی دین کی بات؟ یہ مطلب نہیں ہے بیان کیسا ہوا، دل پہ کتنا لگا، گناہوں سے کتنے بچے، زندگی کیسی چینج ہوئی۔ ابھی تک تہجد نہیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھنا شروع کر دی، اس کو کہتے ہیں بیان اچھا ہوا، دل پہ لگا۔ پردہ نہیں کرتے تھے، پردہ شروع کر دیا۔ پکا پردہ نہیں کرتے تھے، پکا پردہ شروع کر دیا۔ ڈیزائن والا برقع پہنتے تھے، دل میں درد پیدا ہوا، موت کے وقت اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ڈیزائن والا برقع تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں پردہ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اگر میں ڈیزائن والا برقع پہنوں گی اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے تھوڑی نہ کسی کو بتانا ہے کہ میں اچھا برقع پہنتی ہوں، میں اچھی لگ رہی ہوں، میں مالدار گھر کی عورت ہوں، میں بھی دبئی کا فورین کا برقع پہنتی ہوں۔ ہمیں کس کو بتانا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو بتانا ہے۔ ایک چاکلیٹ تو دیکھو نا آپ، ایک چاکلیٹ اپنے کور میں ہے، جیلیٹنگ میں ہے، ایک چاکلیٹ کھلی ہوئی ہے، کیڑی کس پہ آئے گی؟ کھلی ہوئی چاکلیٹ پہ آئے گی۔ مکھیاں کس پہ آئے گی؟ کھلی ہوئی چاکلیٹ پہ آئے گی۔ وہ چاکلیٹ کوئی کھائے گا؟ فرمایا کبھی بھی اچھا انسان نہیں کھائے گا۔ بھنگی کھا سکتا ہے، سمجھدار انسان وہ چاکلیٹ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ وہ بے وقعت ہو گئی، وہ بے قیمت ہو گئی، اس کی قیمت کوئی نہیں، اس کی وقعت کوئی نہیں۔ فرمایا کہ جو عورت بے پردہ ہو جاتی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے کشش ختم فرما دیتا، اس کا شوہر اس سے تسکین نہیں پاتا، وہ بھی پریشان، اس کا شوہر بھی پریشان، زندگی تلخیوں کا شکار ہوتی ہے۔ بہت اچھی طرح ہم نے دیکھا، ابا ناراض ہو نا تو بیٹے کو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور جب اللہ ناراض ہو نا تو بندے اور بندی کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ قاعدے کی بات۔ اور عورتوں کا مقام بڑا اونچا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، جانتے ہیں پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ رجال کہتے ہیں مردوں کو، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ پورے قرآن میں سورت الرجال نام سے کوئی سورت نہیں، سورت النساء نام سے پوری ایک سورت موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں عورتوں کی فضیلت کا، اور عورتوں کی حفاظت یہ اسلام چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں آزادی کا الگ مطلب ہے، اسلام میں بھی آزادی ہے بہت زبردست۔ ایک انگریز کہتا ہے آزادی، ایک دنیا والے کہتے ہیں آزادی، ایک اسلام کہتا ہے آزادی، دونوں میں فرق ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ عورت کو جو کرنا ہے وہ کرنے دو، چاہے وہ جو کرے، وہ اس کو آزادی سمجھتا ہے۔ اسلام اس کو آزادی نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دو، اور آزادانہ زندگی، یہ آزادی اسلام میں۔ بھائی اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، نبی کو مانو، نبی کی مانو۔ آپ کو جتنا بتایا ہے اس کی بارڈر میں رہ کے آپ زندگی گزارو، اس کی باؤنڈری میں رہ کے آپ زندگی گزارو، ورنہ یہ جس طرح وہ چاکلیٹ کے اوپر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، پھر انسان کی قیمت بے وقعت ہو جاتی ہے۔ اور سونے چاندی کو تو چھپایا جاتا ہے نا، ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے، کیوں؟ قیمتی چیز ہے، مستورات قیمتی خزانہ ہے، اس لیے فرمایا تم اپنے آپ کو چھپاؤ، تم چھپانے کی چیز ہو، تم کوئی بہت سستی چیز نہیں ہو، تم کوئی کم قیمت چیز نہیں ہو، تم بیش قیمت چیز ہو، تم چھپاؤ اپنے آپ کو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا کہ کسی نامحرم کی نظر آپ کے کفن پر بھی نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جب عورت کے قبر پر پردہ کیا جاتا ہو، عورت کو اپنی زندگی میں کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ اس لیے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین عورت کون سی؟ فرمایا جو نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور زندگی ایسی گزارے کہ کوئی نامحرم مرد بھی اسے نہ دیکھ سکے، وہ عورت قیمتی عورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 1 میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، میں نے جو دیکھا پوری دنیا میں عام طور پر جو عورتیں پریشان ہیں، نمبر 1 اپنے شوہر کے سامنے غیبت کر کے، اچھا یاد رکھنا اس کا شوہر بھی پریشان رہے گا، جتنی عمر بڑھتی جائے گی پریشانی بڑھتی جائے گی، حالات بڑھتے جائیں گے، تکلیف بڑھتی جائے گی۔ گناہ کرنے سے آٹومیٹک انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ نیکی کرنے سے انسان آٹومیٹک سکھ میں آ جاتا ہے۔ آپ کار میں دیکھو نا، ایک طرف گھماؤ تو اے سی شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف گھماؤ ہیٹر شروع ہو جاتا ہے۔ بس نیکی اے سی ہے، گناہ ہیٹر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آٹومیٹک نظام ہے۔ گناہ کا اس سے بڑا وبال کیا ہوگا کہ گناہ کرنے سے بندہ اللہ کی نظر رحمت سے ہی گر جاتا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ جس پیدا کرنے والے کی نظر رحمت سے گر گیا؟ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، غیبت سے بچانا۔ دوسرا، اکثر عورتوں کو دیکھا رات میں جب کام کاج سے فارغ ہوتی ہے اپنے امی کے ساتھ فون پہ بات کرتی ہے۔ بہت اچھا، آپ بات کریں، لیکن بات کیا کرتی ہے؟ سسرال والوں کی غیبت۔ آج میری ساس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری نرن نے میرے ساتھ ایسا کیا، بھابھی نے ایسا کیا، بڑے بھائی کی وائف نے ایسا کیا، ہماری پڑوسن نے ایسا کیا، میرے شوہر نے ایسا کیا۔ ہاں، بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا، اگر آپ نے پوری زندگی یہ کام کیا، آپ کی ماں کی پوری لائف بھی پریشانی والی گزرے گی اور آپ کی پوری لائف بھی پریشانی والی گزرے گی، کیونکہ غیبت کا حال رومنگ کی طرح ہے۔ جتنا گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ سننے والے کو، غیبت کرنے والے کو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ سننے والے کو ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ فرمایا اپنے شوہر کے ساتھ کام کی بات کریں، محبت کی بات کریں۔ جب آپ کے شوہر کے ہاتھ میں مسئلے کا حل نہیں ہے، سب کے دل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی امی سب کام کر نہیں سکتی، تو فرمایا مسئلے کے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے آپ کی شادی کے وقت آپ کو یاد ہوگا آپ کی امی نے آپ کو مصلی دیا تھا، آپ کے ابو نے آپ کو قرآن دیا تھا۔ وہ اسی لیے دیا تھا کہ میری بیٹی کوئی پریشانی ہو نا تو مصلی دیتی ہوں، اللہ سے مسئلہ حل کروا لینا، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے۔ اچھا ذرا ایڈریس بھی سن لو، یہ ایک بات ذرا دل پر لکھ لو، اکثر عورتیں پریشان رہتی ہے کچھ نہ کچھ وجہ سے، کچھ شوہر کی وجہ سے، کچھ بچوں کی وجہ سے، کچھ ساس کی وجہ سے، کچھ گھر والوں کی وجہ سے، کچھ پیسوں کی وجہ سے، کچھ قرضوں کی وجہ سے، کچھ اندر سے بے چینی کی وجہ سے، کچھ اثرات کی وجہ سے۔ آج یہ عاجز آپ کو بہت ذمہ داری سے ایک وظیفہ دینے کے لیے جا رہا ہے اور 101% گارنٹی آپ کا کام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ نہ ہو تو آپ مجھے کہنا۔ کام کیا ہوگا؟ اور بھی بہت سے کام ہو جائیں گے، ایک کام نہیں ہوگا، بہت سے کام ہو جائیں گے۔ واپی سے مجھے ایک مستورات کا فون آیا، مولانا صاحب جی تکلیف ہے، ایک سنایا، بہت تکلیف میں تھی، سن کے دل میں درد بھی ہوا کہ بیچاری بہت تکلیف میں۔ آپ کوئی عمل بتا دیں۔ میں نے بولا میں کوئی عامل تو ہوں نہیں، تھوڑا سا عاملوں سے دور بھی ہوں، کوئی عامل کا نمبر دے دے۔ میں نے کہا میں کسی کو کوئی عامل کا نمبر بھی نہیں دیتا، اتنا ہے کہ عاملوں کے رب کا نمبر میں جانتا ہوں، جو عاملوں کے رب ہے نا۔ کیا بات کرتے ہو، میرا کام ہو جائے گا؟ 101%۔ عامل کے پاس ہو نہ ہو پتہ نہیں، لیکن 125% تیرا کام ہو جائے گا۔ تیرا کام نہ ہو نا تو تم مجھے کہنا۔ اس نے کہا مولانا مجھے نہ آپ سے مطلب ہے نہ عامل سے مطلب ہے، میرا مطلب کام ہونے سے، بتاؤ نا میں وہی کر لوں جب میرا کام ہو جاتا ہے، تو میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ میں نے کہا لیکن وہ کام آپ کرو گی نہیں، آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ بولے نا مولانا ایک بات یاد رکھنا، جو پریشان ہوتا ہے نا اس کو کوئی بھی عمل بتاؤ کر لیتا ہے، کوئی بھی وظیفہ بتاؤ کر لیتا ہے۔ میں پریشان حال عورت ہوں، آپ بتائے نا مجھے۔ میں نے کہا دیکھو پہلی بات خلاصہ، آپ کی پریشانی چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ کی پریشانی چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نمبر 2،
اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں، لمحوں میں آپ کی ساری پریشانیاں دور کر کے آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کو بھر سکتا ہے. بالکل صحیح بات. اب عمل سن لو. کیا عمل ہے؟ میں نے کہا ایک ایڈریس بتاتا ہوں. رات 4:30 سے 5، رات میں 4:30 سے 5، یہ آدھا گھنٹہ صرف تو اللہ کو دے دے. بھول جا تو رات میں کتنی تھکی تھی. شیطان کہتا ہے بڑی میٹھی نیند کا وقت ہے، ابھی تو اٹھے گی نا تو تیری نیند بیکار ہو جائے گی، تجھے صبح میں اچھا نہیں لگے گا. صبح میں اچھا نہیں، مزہ بھر جائے گی زندگی میں، اللہ بھی مل جائے گا، دنیا بھی قدموں میں آ جائے گی. 4:30 سے 5 اٹھ، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور یہ ساری داستان جو مجھے سنائی اپنے اللہ کو سنا دے. سب سے پہلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. آہستہ آہستہ تیرا سب کام ہو جائے گا، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر خدا تجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا. کہنے لگی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت اچھا. 2 دن کے بعد فون آیا، مولانا صاحب جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. الحمدللہ میں نے اٹھنا شروع کر دیا، اپنے رب کو کہنا شروع کر دیا، میرا دل ہلکا ہو گیا. اب میرے کام ہو رہے ہیں، مجھے ایڈریس کا پتہ چل گیا. اب میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد سے نہ کبھی آپ کو فون کروں گی، نہ کبھی کسی عامل کے پاس جاؤں گی، مجھے تو میرے رب کا نمبر مل گیا. تو یہ بات ہے. اگر کوئی رات میں اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. او ہو بادشاہوں کا بادشاہ پہلے آسمان پہ آ رہا ہے اور ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں. نیک لوگ اٹھ رہے ہیں، ولی لوگ اٹھ رہے ہیں، عاشق لوگ اٹھ رہے ہیں، گناہوں سے بچنے والے اٹھ رہے ہیں، اور ہم دنیا بھر کے گنہگار میٹھی نیند سو رہے ہیں. رات میں عرضی رکھتے نہیں اور صبح کہتے ہمارے کام ہوتے نہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے نہیں. رات میں عرضی رکھ کے تو دیکھو سب کام ہو جائیں گے. اللہ پہلے آسمان پر انسانوں کے کام بنانے ہی آتے ہیں. اسی لیے تو ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں، حل من سائل فاعطینا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے. کیا سوال ہے؟ قرضہ ہے، عمرے میں جانا ہے، بچے نافرمان ہے، شوہر گھر میں آ کے موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، آپ کو وقت نہیں دیتا ہے، آپ کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. صاحب اللہ کے سامنے بات رکھ دو نا، شکایت مت کرو، بات رکھو. شکایت کرو گے آپ کے بچے گھر والے حالات پہ آ جائیں گے. بات رکھو، اللہ جی یہ بات ہے، میں چاہتی ہوں میرے شوہر کے دل میں آپ میری محبت ڈال دیں. انشاءاللہ آپ دیکھو گے ان قریب آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی. اور جو عورت چاہتی ہو کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت آ جائے، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنے اللہ سے کہہ دے، پیارے اللہ، حضور علیہ السلام اور اما عائشہ میں جیسی محبت تھی ویسی محبت ہمارے درمیان عطا فرما. اور 3 مرتبہ پڑھ لے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. 3 مرتبہ پڑھ لے. آپ دیکھنا آپ کا شوہر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی. یہ ہر عورت کی چاہت ہے کہ میرا شوہر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے بچے میرے فرما بردار بنے. علماء نے عجیب وظیفہ لکھا ہے، مستورات کو چاہیے کہ کھانا وضو کے ساتھ بنائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے. کھانا وضو کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، درود شریف پڑھتے پڑھتے، اللہ اللہ پڑھتے پڑھتے، مرچ ڈالے بسم اللہ، مسالے ڈالے بسم اللہ، گوشت ڈالے بسم اللہ، چمچ ہلائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے. انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں شوہر فرما بردار ہو جائے گا اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں. ایک بزرگ ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے، کھانے میں بڑی نورانیت تھی. معلوم کیا، شوہر نے بتایا کہ میری بیوی نے آپ کا کھانا بہت دل سے بنایا ہے. ارے کیا دل سے بنایا؟ وجہ پوچھی. فرمایا آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری بیوی نے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے. اللہ اکبر. تو وہ کھانے میں نورانیت نہ آئے تو اور کیا ہے؟ وہ کھانے میں برکت نہ آئے تو اور کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ایک جگہ سے دال چاول آئے، ہمارے قریبی رشتہ دار کے یہاں سے. ویسے دال چاول میں نے زندگی میں کھائے نہیں تھے. میں نے امی سے کہا، امی ابھی تو ریسیپی کی دنیا ہے، ریسیپی لے لو. کیسے بنائے تھے؟ ریسیپی لے لی، انہوں نے ریسیپی دے دی. گھر میں بنائے، بہت اچھے بنے، ویسے نہ بنے. دوسری مرتبہ بنائے، بہت اچھے بنے، ویسے نہ بنے.
तीसरी मर्तबा बनाए, बहुत अच्छे बने, वैसे ना बने। मैंने कहा पूछो तो सही उस औरत से कि वो क्या कौन सा मसाला डालती है। अल्लाह अकबर। उस औरत ने बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगी कि आपको जो दाल चावल भेजे थे वो पूरा खाना मैंने जिक्र के साथ बनाया था, जब तक ये मसाला नहीं डालोगे आप दुनिया भर के मसाले डालो वो लज्जत नहीं आएगी। वो जिक्र का मसाला डाला था, अल्लाह की याद का मसाला डाला था। मेरी दीनी माओ बहनों, क्या अच्छा हो, मैं देखता हूं अपनी अम्मी को, अल्लाह अकबर, किचन में काम कर रहे होते, आम तौर पर हमारी बीवी, भाई की बीवी, अम्मी, तीनों को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान चल रहा होता है। एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ ईमान बन रहा है, बात समझ आ रही है, रूहानियत मजबूत हो रही है। ब्लूटूथ में बयान लगा दिया कि भाई 1 घंटा लगेगा ना किचन में, पूरा बयान सुन लो। कभी हजरत पीर जुल्फिकार साहब के तरबियती बयानात चल रहे, कैसा वक्त वसूल कर लिया। इसलिए एक मसला है कि एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बना सकती है। कितनी? 50। अगर 5 औरतें मिल जाए तो 1 घंटे में कितनी रोटी बनेगी? एक बुजुर्ग फरमाते एक भी नहीं बनेगी, 5 बातों में लग जाएगी। तो किचन में जहां 2-3 औरतें जमा हो वहां तो फिर बातें होना लाजमी है, और अक्सर बातें बगैर काम की, न दुनिया का फायदा न आखिरत का फायदा। ऐसी बात क्यों करें हम? अच्छा हो कोई बुजुर्ग का बयान लगा दे, कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात आप सुनो, दिल की दुनिया बदलेगी अंदर से। हजरत पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहू के तरबियती बयानात सुनो, घर में कैसे रहें, घर को जन्नत का नमूना कैसे बनाएं, बीवी शोहर के साथ कैसे रहें, बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें, घर के माहौल को दुरुस्त कैसे करें। ये वो बातें हैं अगर आप 10-15 दिन तक सुनना शुरू करोगी ना, इंशाअल्लाह आपके अंदर इंकलाब आएगा, अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। तो ये आजिज कुछ बातें आपके सामने अब से रखने के लिए जा रहा है, जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1, पर्दे का एहतमाम करना, सीधा सादा ढीला ढाला बुर्का पहनना, डिजाइन वाला नहीं, नक्शो निगार वाला नहीं, अल्लाह को नाराज करने वाला नहीं। हमें किसी को नहीं बताना, हमें हमारा अल्लाह को बताना है। अगर अल्लाह मिला तो सब मिला, और अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। आज की मजलिस में इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह हम सीधा सादा बुर्का पहनेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे न लगे। हमें किसी को अच्छा नहीं लगाना, हमें अल्लाह को और अल्लाह के नबी को अच्छा लगाना है। नंबर 2, मेरी दीनी माओ बहनों, नमाज अव्वल वक्त पढ़ना, क्वालिटी वाली पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, टाल टाल कर न पढ़ना। अरे मौलाना साहब, जोहर की नमाज 3:30 बजे भी तो हो ही जाती है ना, जायज है ना, 3:30 बजे भी हो जाती है, आप क्यों मना करते हैं? मेरी बहन, हर जायज काम करने का नहीं होता। थूक के चाटना भी जायज है, कोई चाटता है क्या? आइसक्रीम को पिघाल करके खाना भी जायज है, कोई खाता है? चाय को ठंडी करके पीना भी जायज है, कोई पीता है? खाने को ठंडा करके खाना भी जायज है। 1 बजे रोजाना दस्तरखान पे खाना लगा दो, 3:30 बजे एकदम ठंडा ठंडा खाओ ना। मौलाना मजा नहीं आवे। हाँ, आइसक्रीम पिघाल कर खावे तो मजा ना आवे, चाय को ठंडी करके पीवे तो कब मजा ना आवे, तो नमाज लेट पढ़ो तो मजा आ जावे ना, वो नमाज तो बोझ लगे, वैसी नमाज में मजा ना आवे। अव्वल वक्त नमाज, अजान हुई, अजान का जवाब दिया, फौरन वुजू किया, मिसवाक का एहतमाम किया। आज हमारी औरतें मिसवाक से बहुत दूर है। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हर बच्चे के पास ब्रश होता है, मेरा रोना रोना है इस पर। हर बच्चे के पास ब्रश है, 50 रुपए वाला, 60 वाला, 70 वाला, लेकिन हमारे घर में हर बच्चे का मिसवाक नहीं है। क्यों? उसके अब्बा के दिल में मिसवाक की वो अहमियत नहीं है। हर औरत के पास 10-10 हजार वाला मोबाइल आपको मिलेगा, 10 रुपए वाला मिसवाक नहीं मिलेगा। गुम भी होता है तो मिसवाक गुम होता है, क्योंकि 10 रुपए का है, 10,000 वाला मोबाइल गुम नहीं होता है। बैलेंस खत्म हो जाए फौरन भरवाएगा, मिसवाक खत्म हो जाए मिसवाक वाले चचा का इंतजार करेगा, लेने के लिए नहीं जाएगा, तलब नहीं बताएगा। हालांकि मिसवाक करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं, मौत के वक्त कलमा नसीब होता है, और क्या चाहिए? सारी मेहनत इसी की है। बगैर मिसवाक के किला फतह नहीं हो रहा था, और हम दुनिया फतह करने जा रहे हैं। आप तो जो चीज चाहते घर में आ जाती है, चाय पत्ती खत्म हो वो आ जाती है, शक्कर खत्म हो वो आ जाती है, गोश्त खत्म हो वो आ जाती है। तो जो चीज खत्म हो, अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियत दी है, आप इस तरह घर वालों के सामने बात रखती है, आपके सारे कामकाज हो जाते हैं। तो क्या मिसवाक खत्म हो, क्या घर में मिसवाक नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या अगर आपके घर में आप चाहे कि मेरे घर में अल्लाह का दीन आ जाए, क्या अल्लाह का दीन नहीं आ सकता? आ सकता है। आप चाह लीजिए ना।
آپ اللہ کو منا لیجئے, آپ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کیجئے, نماز دھیان سے پڑھے, جلدی جلدی نہ پڑھے. ہمارے گھر میں پلنگ کی جگہ موجود ہے, صوفے کی جگہ موجود ہے, مصلی کی بھی ایک جگہ بناؤ, چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا, ایک جگہ بناؤ, اس کے اوپر تسبیح رکھے رہو, تاکہ ہم تھک کے بستر پہ بیٹھتے ہیں, صوفے پہ بیٹھتے ہیں, کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اللہ کرے مصلی کی جگہ بھی موجود ہو, تاکہ کبھی مصلی پہ بیٹھنے کو بھی جی چاہے. نیت کرو انشاءاللہ گھر میں ایک مصلی کی جگہ بنائیں گے, پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو, اور جب بھی نماز پڑھ لو نا 2-3 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا دینا, اللہ کے سامنے فقیر بن جانا, ہاتھوں کو کٹورا بنا دینا, آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. ہر نماز کے بعد 3 منٹ, ظہر بعد, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, فجر کے بعد, سمجھ میں آوے نہ آوے, مانگتے آوے نہ آوے, ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں. ہماری زندگی کی گاڑی اللہ سے بھیک مانگ مانگ کے گزرے گی, ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائے گی. نمبر 3, آپ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے شوہر کی خدمت کریں گے. دیکھو, جس عورت سے اس کا شوہر خوش, اس سے اس کا اللہ بھی خوش, اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض, اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف, شوہر ایک طرف. اگر پوری دنیا ناراض ہے, شوہر خوش ہے, بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر پوری دنیا خوش ہے, شوہر ناراض ہے, زندگی گزارنا مشکل ہے. کانٹوں کے اوپر چپل پہن کر چلا جا سکتا ہے, چپل میں ہی کانٹا ہو پھر سونے کی سڑک پر بھی نہیں چلا جا سکتا. شوہر کی خدمت کریں, 2 منٹ کو قیمتی سمجھے. شوہر کے گھر میں آنے کا وقت, شوہر کا گھر سے جانے کا وقت, وہ 2 منٹ قیمتی سمجھے, اس کو دیں. مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کریں, مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو رخصت کریں. آپ کا شوہر آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا نا, آپ کہہ دو نا تہجد میں اللہ کو, آپ اس کے حقوق ادا کرنا شروع کرو. 3 مہینے نہیں گزریں گے, وہ آپ کے حقوق ادا کرنے والا ہو جائے گا. وہ گھر میں آیا, فون رکھ دو, اس کے لیے تیار ہو کر کے رہو, اپنے گھر کو صاف رکھو, اس کو پانی پیش کرو, اس کی خدمت کرو, اس کے پیر دباؤ, اس کا ادب کرو, چاہے وہ موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہو, چاہے وہ آپ کو وقت نہ دیتا ہو. چلو ایک وظیفہ اس کا بھی سن لو, موبائل چھڑوانے کا وظیفہ. ساری دنیا پریشان ہے, بڑا مجرب وظیفہ ہے, اپنے گھر میں تجربہ کر ہو چکا ہے اس کا. یا رؤوف یا عفو یا کریم, یا رؤوف یا عفو یا کریم, یاد کر لو, یا رؤوف یا عفو یا کریم, یہ تینوں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. عصر کی نماز سے مغرب تک, عصر سے مغرب تک کوئی عورت 100 مرتبہ جس کی نیت سے پڑھے گی اس کا موبائل چھوٹ جائے گا. اپنی نیت سے پڑھے گی, اپنا چھوٹے گا. بچوں کی نیت سے پڑھے گی, بچوں کا چھوٹے گا. شوہر کی نیت سے پڑھے گی, شوہر کا چھوٹے گا. کیا بہتر ہو ایک ساتھ سب کی نیت کر لے کہ اللہ میرا, میرے بچوں کا, میرے شوہر کا موبائل چھوڑا دے, تو ضرورت کے بقدر استعمال ہوگا. ابھی الحمدللہ 40 دن جماعت میں جا کر آیا راجستھان سے. آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, اجتماع آ رہا ہے, آپ کے گھر والوں کو 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھیجیں. آپ بھی اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں. ابھی اسٹوڈنٹ کی چھٹیوں کا موقع ہے, اپنے بچوں کو آپ اللہ کے راستے میں بھیجیں. 10 دن جماعت میں. میں جب چلے سے آیا, بچے موبائل سے بہت دور, میرا دل خوش ہو گیا. 15-16 دن گزرے, بچے موبائل کے قریب. 1 دن ہوا, 2 دن, 3 دن, اہلیہ کے ہاتھ میں بھی موبائل آیا, بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل. تھوڑا سا دل بھی دکھا. میں نے میری اہلیہ سے مذاکرہ کیا. میں نے کہا کہ میں آیا تو 16 دن تک آپ لوگ موبائل سے بہت دور تھے, آپ کا فون بھی اوپر رکھا رہتا تھا, بچے کھیلتے تھے, گرتے تھے, پڑھتے تھے, مضبوط بنتے تھے. ابھی دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے وہ موبائل لے رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا معاف کرنا, وہ اصل میں میری غلطی کی وجہ سے. تیری کیا غلطی؟ تو کہا وہ جو تسبیح ہے نا, یا رؤوف یا عفو یا کریم, یہ 3 دن سے میری چھوٹ گئی ہے. میرے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا, بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ. آپ یقین مانو جب تک 16 دن تک وہ میں پڑھ رہی تھی, نہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا نہ بچوں کے ہاتھ میں. اللہ کے نام کی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے. یہ اللہ والوں کے مجربات میں سے. ہر زمانے میں جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو سامنے اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی کسی بندے پہ ضرور کھولتے.
اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں یہ تسبیح ہے یا رؤوف یا عفو یا کریم، یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیجئے عصر کے بعد، سب کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ سب کا موبائل چھوٹ جائے گا، گھروں میں محبت والا ماحول قائم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے شوہر کی شریعت کی حدود میں رہ کر اس کی خدمت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں، ادب سے اس کے سامنے پیش آئیں۔ ویسے عورتوں کی تو کیا کہنے، گھر میں عورتوں کی چلتی ہے۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا، ایک لطیفہ سنا رہا ہوں، ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا، ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے۔ بولے تیرا باپ بھی پوچھ کے جاتا ہے، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوشحال رکھیں، ہنستا رکھیں، خوش رکھیں۔ یہ ساری بات جو یہ عاجز آپ کو بتا رہا ہے نا، یہ خوش رہنے کی بتا رہا ہے۔ آپ خوش رہو گے، آپ مجھے دعا دو گے، آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، جینس ٹی شرٹ نہ پہناؤ، شرٹ پینٹ نہ پہناؤ، انہیں اسلامی لباس پہناؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کے یہاں مدرسے بہت ہیں، انہیں حافظ بنا دو، انہیں عالم بنا دو، انہیں قاری بنا دو، انہیں مفتی بنا دو۔ آپ کے جنازے کی نماز رو رو کے پڑھائیں گے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر آئیں گے، آپ کو ایصال ثواب کریں گے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو تاج پہنائیں گے، آپ کے شوہر کو تاج پہنائیں گے۔ دنیا کی سب سے بہترین ڈگری حافظ قرآن ہے۔ ہو سکتا ہے بچے ابھی نافرمانی کریں، ہو سکتا ہے نادانی کی وجہ سے، کل کو جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا، سب سے زیادہ یہی آپ کو فرما بردار نظر آئیں گے، ایصال ثواب کرنے والے نظر آئیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ 23 رمضان کو ایک درد بھری بات ہے، ذرا سننا۔ ایک مستورات کا فون آیا مجھے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا؟ مولانا ایک تکلیف ہے، کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے والوں سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اب 2 منٹ کی بات رکھو، اللہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ کہا بہت اچھا۔ خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اس کو 500 مرتبہ زیادہ لگ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو کچھ کم کر دی، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا ایک میرا اور اللہ کے درمیان کا راز تھا، آج تک میں نے کسی کو نہیں سنا ہے، لیکن آج آپ کو سنانے پہ میں مجبور ہوں۔ آپ نے جو بتایا نا 500 مرتبہ، اب مجھے آپ کو بتانا پڑے گا۔ میں نے کہا بتائیے۔ رونے جیسی ہو گئی، کہنے لگی مولانا صاحب میں پچھلی ایک مدت سے روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ 15,000 مرتبہ۔ میرے تو پیر کے نیچے سے زمین اڑ گئی۔ کیا بات کرتے؟ بولا ہاں۔ اب مجھے بتائیں وہ 500 15,000 میں آ گئے یا الگ سے پڑھنے؟ پھر میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، دل ہل گیا میرا۔ ایک مالدار گھر کی عورت، بچے بھی ہیں، گھر کے کام کاج بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس وقت ہے۔ میں نے کہا کہاں سے دل میں بات آئی؟ بولے میرے شوہر کی وجہ سے۔ آگے پورا واقعہ ہے انشاءاللہ رات میں جب جمعہ مسجد میں بیان ہے اس وقت سناؤں گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے شوہروں کو رات میں عشاء کے بعد جمعہ مسجد میں بیان ہے 9 سوا 9 بجے، آپ وہاں بھیجیں آپ کے شوہر کو، آپ کے بچوں کو۔ انشاءاللہ ان کو بھی کچھ بتاؤں گا کہ ان کو آپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، گھر میں ان کو کیسے رہنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آئی، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ ایک خواب دیکھا میں نے، وہ خواب سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مستورات آئی میرے پاس، میں گزر رہا تھا راستے سے، مجھے کہا مولانا میں دنیا کی پریشان حال عورت ہوں۔ اچھا کیا ہوا آپ کو؟ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ مولانا میں صرف ان کے ساتھ اس لیے رہتی ہوں کل کو اٹھ کے بڑے ہو کے بچے مجھے یوں نہ پوچھے کہ امی ہمارے ابو کہاں ہیں، ورنہ مجھے ان میں انٹرسٹ کوئی نہیں، بس مجبوری میں رہتی ہوں۔ قریب میں میری ماں کا گھر ہے، وہ پچھلے 18 سال سے مجھے میری امی کے یہاں بھی نہیں جانے دیتا ہے، میرے بھائیوں کی شادی میں نہیں جانے دیا، بہنوں کی شادی میں نہیں جانے دیا، میرے امی ابو کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کہیں جانا ہو 2-3 دن کے لیے دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں گھر میں کوئی آیا تھا، پھر مجھے مارنا شروع کرتے ہیں۔ میں ان کو سمجھاتی ہوں دروازہ بند تھا، گھر میں کون آئے گا؟ اس کی باتیں بہت درد بھری تھی، اور یہ سب کام مولانا میری ساس کرواتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ان کو چڑھاتی ہے، وہ میرے سے پتہ نہیں ناراض سی رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ میرے اوپر بہت غصہ ہوتے ہیں۔ ہم نے ساتھیوں نے ان کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی، مالدار تھی، تھوڑی طاقتور تھی، سمجھی نہیں ایک دم، بس اپنی مستی میں مست رہنے لگی۔ اب کچھ وقت پہلے اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد میں سفر میں تھا، میں نے خواب دیکھا، وہی اس کی جو ساس تھی نا اس کو دیکھا،
ایک کمرہ ہے, ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور کمرے میں فرشتوں نے یا کسی نے ان کو پورا لٹا دیا, ان کے ہاتھ اور پیر کھلے رکھ دیے, اور اس پر کچھ کھیلے گاڑ دیے گئے, اور کہا کہ اب ان کا چمڑا اتارا جائے گا. پریشان کرتی تھی نا اپنی بہو کو, اب دیکھ کیا ہوتا ہے. کیا سمجھتی تھی اللہ نہیں جانتے, اللہ کو پتا نہیں ہے, ظلم کرنے والوں کو اللہ چھوڑ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بولے ان کا چمڑا اتارو, بولے ان کا انگلی سے جو ان کا چمڑا اتارا, او ہو میں وہ منظر دیکھ نہیں سکا, ہل گیا پورا میں اندر سے. آدھا چمڑا اتارا انگلی کا, میں اٹھ کے باہر آنے لگا. تو میں نے سوچا ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے, یہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے. باہر سے آواز آئی, یہ اپنی بہو کو ستاتی تھی اس لیے آج ان کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے, ان کو اللہ نے پکڑا. اللہ اکبر. میں نے ان کی بہو سے کسی طرح کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ آپ انہیں معاف کر دو. بولے میں نے بھی بہت مرتبہ خواب دیکھا, وہ میری ساس مجھے کہتی ہے مجھے معاف کر دو, بار بار کہتی ہے میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے معاف کر دو. میں نے معاف کر دیا اس کو, مولانا. لیکن میرے شوہر ہے نا, ان کے بھائی بھی ہے, ان کی بیوی ہے, میں نے اس کو بھی کہا, وہ کہتی ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گی. مجھے بھی خواب میں آئی, میں نے کہا تجھے معاف نہیں کروں گی, تو نے 19 سال ہمیں ستایا نا, اب تو اس کا مزہ چک, دیکھ تیرے ساتھ کیا گزرتی ہے, میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں. اللہ اکبر. یہ ہے کتنی عورتیں نیک ہوتی ہے, مسلح پہ بیٹھنے والی, اللہ کی فرما بردار, بس کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے. ہمارے بچے کو کوئی ستائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, چاہے ہمارا کتنا قریبی ہو. اللہ کے بندوں بندیوں کو کوئی ستائے یہ اللہ سے برداشت نہیں ہوتا. بخاری شریف میں ہے نا کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی, اس کا خلاصہ وہ شب زندہ دار تھی اور بہت اللہ کی عبادت گزار تھی, بڑی نیک عورت تھی. کیا ہوتا تھا, بلی اس کے گھر میں آتی دودھ پی جاتی, اس کو غصہ آیا, اس نے بلی کو, انسان کو نہیں, بہو کو نہیں, بیٹی کو نہیں, اس نے بلی کو پکڑ کے بند کر دیا. اس نے بلی کو پکڑ کر بند کر دیا, وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خلاصہ اللہ نے اس کی عبادتوں کے باوجود اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. کون عورت ہے, نیک عورت ہے یار, فرما بردار عورت ہے, لیکن اللہ ناراض ہو گئے. او میری دینی ماؤں بہنوں, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے, بڑے معاف کرنے والے. تانا نہیں دیتے, پہلے کہا گیا تھا اب کیوں آیا, 100 قتل کرنے والوں کو پہلے ہی معاف کر چکے تھے, جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا, حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ معاف بھی کر دیا, صحابیہ بھی بنا دیا, ہزاروں رابعہ بصریہ ایک ہندہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کریں, اللہ کی طرف آ جائے, اپنی زندگی کو چینج کرے. جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا, جو اللہ سے محبت کرے گا اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا. ہو سکے تو روزانہ درود شریف پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور روزانہ رات میں رات 10 بجے ابھی آن لائن یوٹیوب پہ ایک بیان آ رہا ہے اس عاجز کا. پہلے تو آپ موبائل یوٹیوب استعمال نہ کرو, لیکن اگر آپ کے گھر میں شوہر وغیرہ استعمال کرتے ہو تو میری رائے تھی گھر میں ایک بلوٹوتھ میں وہ بیان جوائنٹ کر دو. رات میں 10 بجے آتا ہے میری اپنی چینل پر, مولانا ثاقب نوساری, اس پر رات میں 10 بجے روزانہ تقریباً ابھی شروع ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایک بیان یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. تو اب وہ 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بلوٹوتھ سے آپ کے بچے, شوہر سب مل کے سنو. انشاءاللہ پتھر کے اوپر پانی گرتا رہتا ہے نا, پتھر پہ سوراخ ہو جاتا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے 10-15 دن تک سنو گے انشاءاللہ دل کے اندر اثر پیدا ہوگا, رجوع اللہ اور انابت اللہ کی توفیق ہوگی. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا حنان یا منان. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, مجرم ہے, پاپی ہے. اللہ جی بیانات بہت سنتے رہتے ہیں. رب کریم آج عمل کے لیے آئے ہوئے ہیں, آج اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مستورات بڑی تعداد میں آئی, 2 صحباب بتا رہے تھے 3-4 ہزار مستورات آ گئی. اللہ یہ بڑی طلب والی جگہ ہے. مستورات اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر کے آئی, اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئی, آپ کے دین کی محبت میں آئی, آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی, آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی, آپ کو لینے کے لیے آئی, آپ کو منانے کے لیے آئی, اپنے دکھڑے آپ کو سنانے کے لیے آئی. اللہ اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے. اللہ آج انقلاب آ جائے, آج انقلاب آ جائے, سب کے دل
دل سے دنیا نکل جائے، نہ محرموں کی محبت نکل جائے، چیزوں کی، پیسوں کی، گھر کی محبت نکل جائے، آپ کی محبت دل میں رچ بس جائے. اللہ ایسے فیصلے فرما، اللہ ایسے فیصلے فرما. اللہ بہت سی عورتیں بیچاری پریشان حال ہوتی ہے، کوئی گھریلو معاملوں میں، کوئی کس میں پریشان. کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہوتا، کسی کے بچوں کا انتقال ہو چکا ہوتا. اے اللہ آپ ہر ایک کی پریشانی کو جانتے ہیں، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، دور فرما دے. اللہ ہم کیا پریشان ہیں، دنیا میں لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. ہم تو بہاروں میں دنیا والوں کی داستان تو سنی بھی نہیں جاتی. مجھے اچھی طریقے پر یاد ہے جس کا خلاصہ ایک باپ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میرا ایک 6 سال کا بچہ ہے، ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہم یوں کہتے تھے بچے سے کہ بیٹا ابھی امی جب ہسپتال سے آئے گی تیرا بھائی لائے گی یا تیری بہن لائے گی. تو وہ بچہ بڑا خوش ہو جاتا تھا کہ میں اکیلا رہتا ہوں نا گھر میں، اب میرا بھائی آئے گا، میری بہن آئے گی، ہم ساتھ میں کھیلیں گے. وہ بیچارے رونے جیسے ہو گئے. وہ باپ کہنے لگے مولانا مجھے کیا پتا تھا ڈیلیوری کا وقت آئے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی. میرا بچہ رونے لگا، تڑپنے لگا، مجھے کہنے لگا ابو آپ تو کہتے تھے نا امی آئے گی، بھائی لائے گی، بہن لائے گی، بھائی بہن تو آیا نہیں، یہ تو میری مائی دنیا سے چلی گئی، یہ تو میری مائی دنیا سے چلی. ایک مرتبہ مجھے کہہ رہے مولانا کیسے تسلی دوں، اللہ جی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے مولانا صاحب رات میں میرا بچہ مسکرا رہا تھا. میں نے پوچھا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو آج میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، سفید کپڑے پہنے تھے، مجھے جو چیزیں پسند تھی 3 مرتبہ میری ماں نے مجھے کھلائی. صبح اٹھ کے پوچھتا ہے ابو میری رات میں میری اماں یہاں تھی، ابھی کہاں چلی گئی؟ مولانا میں اس کو کیا جواب دوں، رب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. کہنے لگے ایک مرتبہ صبح میں میرا بچہ میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے نا آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے ماں گئی ہے آپ کے کپڑے بڑے میلے رہنے لگے. میرا دل میں ہی آپ کے کپڑے دھو دوں. دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سب مدرسے میں جاتے ہیں، سب کی ماں آواز دیتی ہے بچوں چلو کھیل رہے تھے نا، چلو کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھانا بھی کھا لو، مدرسے بھی چلے جاؤ. سب بچے دوڑ کے اوپر جاتے. یہ معصوم سا 6 سال کا بچہ بھی دوڑ کر کے اوپر جاتا کہ میری ماں نے بھی میرا کھانا تیار کیا ہوگا. کمرے میں جاتا، بیڈ پر ماں نظر نہیں آتی، کچن میں ماں نظر نہیں آتی. ایک دم سے یاد آتا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. ابو کی یاد آتی، بیچارے وہ مزدور آدمی کام سے آ نہیں سکتے. میں نے کہا بچے کو بھی کام پہ لے جایا کرو نا، آپ کے ساتھ بیٹھا رہے گا، ماں تو ہے نہیں. کہنے لگے سیٹ نے منع کیا. ایک مرتبہ لے گیا تھا کہ چلڈرن نوٹ الاؤڈ، بچے نوٹ الاؤڈ، بچے کو نہ لایا کرے. اللہ جی ایسے کیسے کسی پریشان حال لوگ موجود ہے دنیا میں، اور ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم آپ کی طرف نہیں آتے. اللہ ہماری بہت سی مستورات سیریلوں میں ہے، پکچروں میں ہے، اللہ غفلت میں ہے، گناہوں میں ہے، نامحرموں میں ہے، آپ کو ناراض کرنے میں ہے، وقت ضائع کر رہی ہے. موت بھول گئی، قبر بھول گئی، آخرت بھول گئی، آپ سے ملاقات بھول گئی. آپ کی محبت کی مزہ بہت زیادہ ہے، آپ کے تعلق کی مزہ بہت زیادہ ہے. رات میں اٹھ کے آپ کے سامنے بات کرنے کی جو مزہ ہے وہ دنیا کی نعمتوں میں کہاں ہے؟ قرآن میں جو مزہ ہے وہ آئس کریم میں کہاں، ڈرائی فروٹ میں کہاں؟ اے اللہ ہماری مستورات آئی ہوئی ہے، اے اللہ ہم بھی ایک طلب کے ساتھ آئے ہیں. اللہ دینی ماحول بنا دے، اللہ دینی ماحول بنا دے، دینی اعتبار سے ہم سب کو دیندار بنا دے، پورے عالم میں دینی ماحول بنا دے. جو ایمان والے چلے گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے موجود ہے سب کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے. پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما. آنے والی ایک ایک مستورات کو اللہ خوش کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما. بہت جلدی ان سب کو مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما. مرنے سے پہلے ہم تمام کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی مدرسہ حسنیہ میں